جو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا وہ مایوس ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگ یعنی 3-4 لاکھ روپے ماہانہ کما بھی رہے ہیں اور امید کا نام نہیں لے رہے، اور لوگ ان چکروں میں کہ کسی طرح سے باہر کا ویزا لگوا لیں۔ ہمارا ملک ہے، ہمیں اس کے ساتھ محبت کو ثبوت کیسے دے سکتے ہیں؟ کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں؟ جانے کس کس کا آسرا، اور اس میں یہ نہیں وہ کچھ نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جب آپ بدتمیزی کو بہادری سمجھیں گے تو پھر ہر بندہ بدتمیز ہونے کو ترجیح دے گا۔ آج ہم ایک چیز شروع میں ہی شروع کر لیتے ہیں کہ ہم نے اگر اپنی بات، آپ کو میں نے وہ بنوایا تھا آپ کا پیراگراف والا، یاد ہے آپ کو؟ پیراگراف ہمارا بنا ہے، وہ جو 6 ہم بناتے ہیں، وہ جو ٹاپک سینٹینس والا اور وہ والا بنایا تھا، آپ کو یاد ہے؟ یا کسی اور گروپ کے ساتھ بنایا تھا؟ آپ کے ساتھ نہیں بنایا تھا۔ چلے ہم اس کو کرتے ہیں، ہم اسی کو کرتے ہیں۔ دیکھیے، جو آپ کا ہمارا بات کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے، چونکہ گرومنگ میں یہ بھی تو طے پاتا ہے نا کہ آپ جب بات کر رہے ہیں تو کہیں آپ irrelevant بات تو نہیں کر رہے کہ آپ ریلیونٹ ہیں، ٹو دا پوائنٹ ہیں۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور اس بڑھوتی میں سب سے زیادہ پرابلم کیا آ رہا ہے کہ لوگوں کے پاس سننے کا وقت نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ سے بھی اگر کوئی بات کرتے ہوئے 10 بات ادھر کی کرے 10 ادھر کی کرے، آپ بھی بور فیل ہونا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ کوئی مدعے کی بات کرے، اصل مقصد کی بات کرے، یہ کہ ہم سے باتیں کس طرح کی کر رہا ہے۔ 6ٹھی 8ویں کے بچے وہ جو محلے کی اکیڈمی میں جاتے ہیں، جانا تو انہیں بھی ٹھیک چاہیے، لیکن وہ جاتے ہیں، دیکھیں یہ بچے پیارے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ، ان نے ٹائی شائی لگائی ہوئی ہے چیزیں، اور اگر آپ شلوار قمیص پہنتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ ویسٹ کوٹ پہن لیں جس میں ماشاء اللہ انہوں نے پہنی ہوئی ہے، دیٹس اٹ، یہی ہم آپ سے کہتے ہیں۔ اور جب آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو آپ اپنے دیکھنے والے کا احترام کر رہے ہوتے ہیں، آپ اسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم محترم ہو اور ہم تمہیں اہم سمجھتے ہیں، وہ چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ اس طرح میں نے آپ سے جوتوں کا بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو چپلیں ہوتی ہیں، پشاوری چپل کے علاوہ باقی سب چپلوں کو آپ پروفیشنلز میں نہیں گنتے ہیں، وہ آپ پہن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ اس کو گنا جاتا ہے اس حوالے سے۔ جتنے بھی آپ اسپیسیفک ہو جائیں، اگر اس میں ترتیب نہیں ہوگی، حسن ترتیب نہیں ہوگی، تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کس سے اسے پتہ ہو کہ بات یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اور وہ پہلا جملہ، آپ کا نام کیا ہے جناب؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ علی صاحب پہلا جملہ طے کر دیتا ہے، پہلا جملہ ہی طے کر دیتا ہے کہ آپ سے کی بات سننی ہے کہ نہیں سننی ہے۔ تو آپ نے جب اسپیسیفک فرمایا، بالکل درست فرمایا کہ ہمیں اسی اعتبار سے چیزوں کو دیکھنے کرنے کی ضرورت ہے۔ جی یس، بالکل ایسا ہے، ترتیب اسی کو تو کہتے ہیں میری جان، کہ فرسٹ تھنگ فرسٹ، وہ ترتیب ہی ہوتی ہے نا۔ جی جہاں سے بات سٹارٹ ہوئی تقریباً وہیں پہ لا کے اس کے ریفرنسز کے ساتھ۔ ارے سلامت رہو، بہت اچھا۔ یعنی یہ ہوا کہ ہم نے ایک بات طے کر لی، ہم نے ایک بات کو شروع کیا، ہمیں یار اس کو ختم بھی تو کرنا ہے، اور ایسا تو نہیں ہے ہم میں سے اکثر لوگ نا چھیڑ کے چھوڑ دیتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے گفتگو شروع کی ہے تو اس کو تکمیل پر تک بھی تو آپ ہی نے پہنچانا ہے۔ آپ نے ایک بات، ایک جملہ کہیں سے شروع کیا، اب اسے مکمل کرنا ہے، ادھیڑ کے چھوڑ نہیں دینا، ادھورا چھوڑ نہیں دینا، بات کو مکمل کرنا ہے۔ اور یہ ہم نہیں کریں گے بحیثیت انسان، تو کون کرے گا؟ اور جو ویل گرومڈ کو جب میں کہتا ہوں کہ ویل گرومڈ ہوتا وہ یہ جو ویل بیہیوڈ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، جسے سننا آتا ہے وہ ویل گرومڈ ہوتا ہے، جسے بات کرنے کا سلیقہ ویل گرومڈ ہے، جو آپ کا وقت ضائع نہیں کرتا وہ ویل گرومڈ ہے۔ تو ہم نے ظاہر بات کو ایک سلیقے اور طریقے سے پیش کرنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی ٹیم لیڈنگ اینڈ سپورٹنگ۔ یس، آپ جب کوئی بات کرو اور ایسے سے چھوڑ دو اور اس کی کوئی دلیل نہ ہو، اور آپ کو علم ہوگا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب آپ دعویٰ کر دیتے ہیں اور آپ کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو آپ ذلیل ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو آپ کو تو اس بات کا اور بھی زیادہ دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ نے دعویٰ کر دیا، اب آپ کو دلیل بھی دینی ہے۔ اور جس گھڑی ہم آپ سے کہتے ہیں کہ صاحب کپڑے ذرا اس طرز کے پہنا کریں جس میں آپ اچھے لگیں گے، اور اگر آپ اس طرز کے نہیں پہنتے تو اس کا مطلب آپ کی اس بات میں دلچسپی نہیں ہے کہ آپ اچھے لگیں۔ دوسروں کو آپ کی بات مکمل طور پر سمجھ آئے گی، بالکل آئے گی، چونکہ آپ نے ادھر ادھر کی ماری نہیں، اور بڑی تیزی سے لوگوں کے پاس وقت ہی تو ہے جو کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کم ہوتے ہوئے وقت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک ہی کام کہ آپ نے ترتیب لگا لینی اپنی بات کو، چونکہ آپ انٹرویو کے لیے جائیں گے اور بہت سی چیزوں کے لیے جانا ہوگا، پریزنٹیشن کے لیے جائیں گے، آپ اسپیسیفک رہیں گے، جس نے علی نے کہا، آپ چیزوں کو اس اعتبار سے دیکھیں گے، صورتحال مختلف ہو جائے گی۔ جی، اور میں چاہتا ہوں وہ سب جو لوگ جو شامل نہیں تھے وہ اپنی بات کریں۔ صاحب جی، کیا سیکھنے کو ملا؟ یہ جو بھی ہم نے ایکٹیویٹی کی اس سے سیکھنے کو کیا ملا؟ آپ نے بھی بتانا ہے، آپ نے بھی بتانا ہے، آپ چونکہ آپ اس میں شامل نہیں تھے۔
دلیل کے ساتھ اپنی بات جی جناب والا، اگر آپ دلیل کے ساتھ اپنی بات پیش نہیں اس کا وزن ہی کوئی نہیں ہوگا، وہ تو ایسے بات کر کے چھوڑ دی. کیونکہ آپ کو علم ہو، جب میں نے کہا نا کہ اس سے گیٹ ٹوگیدر کا موقع ملتا ہے، اور جس گھڑی میں نے کہا اس سے گیٹ ٹوگیدر کا موقع ملتا ہے، اس کے فوراً بعد اگر آپ مجھ سے کہتے ہیں کیسے، تو اب مجھے دلیل دینی ہے، اور میں دلیل دوں گا تو معاملات پائے تکمیل تک پہنچیں گے، نہیں تو بس پھر. اچھا آپ دیکھیے، میں نے آپ سے بات کی کہ آپ آپس میں بات کریں. اس طرح سے ہم لوگ مشورہ دینا اور مشورہ لینا بھی تو سیکھ سکتے ہیں نا، بڑے طریقے سے ہم وہ پیش کر سکتے ہیں. اب آپ نے بیٹھے بیٹھے جو 3 لوگ ہیں، ایک شخص دوسرے سے مشورہ لے گا، دوسرا اسے مشورہ دے گا، اور وہ جو تیسرا ہے وہ آبزرو کرے گا کہ مشورہ کیسے دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے بات کو؟ اب جب آپ یہ کام آپ کر رہے ہوں گے تو مشورہ جو آپ نے لینا ہے وہ کسی پرسنل میٹر پہ لینا ہے. آپ نے مشورہ اس بات کا نہیں لینا کہ امریکہ کے کیا حالات ہیں، پاکستان کا کیا بنے گا ہے جی، فلاں چیز کیوں ہو گئی، معاشی معاملات ایسے کیوں ہیں وغیرہ وغیرہ، اس پہ نہیں. جو آپ کے پرسنل لیول کے، مثلا آپ کے اسٹڈی کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کے کوئی ویسے مسئلے چل رہے ہیں، کوئی سٹریس ہے، کوئی انزائٹی ہے، کوئی ڈپریشن ہے، کچھ بھی، آپ نے اس کے پر مشورہ لینا ہے. اور جب وہ مشورہ دینے والا ہے وہ انہیں 6 نقطوں پہ تیرے گا کہ وہ شروع کرے گا اسی سے، ٹاپک سینٹنس والے جملے سے اعلان کرے گا، اس کے بعد وہ اس کی وضاحت کرتا ہوا آخر میں جا کر اسے کنکلوڈ کر دے گا. ٹھیک ہے، اور مشورہ لینے والے کو اور مشورہ دینے والے کو، مشورہ لینے والے نے ایک جملے میں اپنا مکمل کرنا ہے معاملہ، ایک جملے سے زیادہ وہ نہیں بولے گا، اور آبزرور اس کو آبزرو کر رہا ہے، اور یہاں پر جہاں 4 لوگ بیٹھے وہاں 2 آبزرور ہو جائیں گے. ٹھیک ہوگی، جو قریب بیٹھے ہیں وہ آپس میں سوال جواب کریں گے، ادھر ادھر والے آبزرور بن جائیں گے. تو آپ نے اسے آبزرو کرنا ہے. Am I clear, my dear fellows? Any confusion? لیکن پرسنل مشورہ لینا ہے. And you have 3 to 5 minutes for this activity and your time starts now. Come on, please. میں جس طرح آپ سے بار بار ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ جو ہی کوئی ایکٹیویٹی ختم ہوتی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جناب سیکھنے کو کیا ملا، تو اب آپ مجھے فرمائے گا کہ اس ایکٹیویٹی سے آپ کو سیکھنے کو کیا ملا، اور اس میں سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے. ایک جملے میں بتانے سیکھنے کو کیا ملا. سر کمیونیکیشن افیکٹو ہو جاتی ہے جناب والا، دوسرے کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ سننے میں ملتا ہے. جزاک اللہ. ایک اچھے لسنر بن گئے. جناب والا، اپنا اور اس کا ٹائم کم لیتے ہیں. جناب والا، اپنی مثال کی نہ ان کی مثال کر لیتے ہیں کہ چیز کا. ارے کیا بات ہے، ہاں بالکل ایسا ہے، مشترکہ جملہ. جی ارے ہاں، بہت اچھی بات کی آپ. جی جناب والا، جناب جی بالکل بالکل ملتا ہے. جناب والا بالکل، جناب والا. اچھا آپ دیکھیے، آج جو ہم نے ایکٹیویٹی کی، کیا ہم اپنی روزمرہ میں ایسے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ہم لوگ جب گراؤنڈ میں ہوتے ہیں تو بھی تو کئی مسائل اس وقت پیدا ہو چکے ہوتے ہیں. ہم اس کو کیا اس طرح سلیقے سے ڈسکس کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ہم الجھ پڑتے ہیں. اور کیوں ہم الجھتے ہیں؟ چونکہ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ الجھتے ہوئے. ہمارے پاس ماڈل جو تھے وہ الجھنے والے ماڈل تھے. اب جب آپ کے سامنے الجھنے والے ماڈلز ہوں گے تو آپ بھی الجھنے والا بنیں گے. وہ ویخلانگا، جب آپ کے ارد گرد ویخلانگا ہوں گے تو آپ بھی ویخ لیں گے، اور آپ کے ارد گرد بردبار لوگ ہوں گے، بھرم والے لوگ ہوں گے، احترام کرنے والے لوگ ہیں، آپ بھی احترام کرنے والے بنیں گے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو ہمارے ہاں معاملہ فہم اس لفظ کو بولتے ہیں، جو معاملے کو سمجھتے ہوئے دھیما لہجے سے بات کرتے ہیں، کہتے وہ تو ہے ہی بزدل. یعنی ہمارے ہاں بدتمیزی کا نام بہادری رکھ دیا گیا ہے. ساتھ والے کو کہیے ہمارے ہاں بدتمیزی کو بہادری سمجھا جاتا ہے. تو جب آپ بدتمیزی کو بہادری سمجھیں گے تو پھر ہر بندہ بدتمیز ہونے کو ترجیح دے گا. ایسا ہی ہے نا. تو بہادری مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر بردباری ہو. بہادری تو برداشت ہوتی ہے، الجھ پڑنا کہاں سے بہادری ہوتی ہے. تو آپ جب اس بات کو سمجھتے ہیں تو آپ ٹائم لیتے ہیں چیزوں کو سمجھنے کا، کرنے کا، اور پھر آپ ویل بیہیوڈ ہوتے ہیں. اور ویل گرومڈ، جس طرح میں بار بار عرض کرتا ہوں، وہ ویل بیہیوڈ ہوتا ہے. آپ کے بیہیویئر سے پتہ لگتا ہے
کہ آپ کیسے ہیں. آج میں نے آپ کو ایک ترتیب بتائی. اگر یہی والی ترتیب آپ اپنے ہاسٹلس میں اگر آپ رہتے ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ جب جا کر اس کی مشق کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ بات جو میرے ذریعے آپ تک پہنچی ہے یہ ان کے ذریعے ان کے گھر والوں تک, ان کے لوگوں تک پہنچنا شروع ہو جائے گی, پھر بردباری کے امکانات بڑھیں گے. اور ایک بات میں آپ سے عرض کروں گا, بلکہ یہ ایک پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے میں یہ بات عرض کروں گا. میں نے بھی کورس بنایا اپنے ادارے میں کمیونیکیشن سکلز اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا. وہ 20 سے 40 گھنٹے کا کورس ہے. وہ میں نے KPK والوں کے لیے, سندھ والوں کے لیے, اپنا گلگت بلتستان کے لیے, ACC اور CA والوں کے لیے بنایا. اور اس میں خاص طور پر یہ جو 13 سے 19 ایئر کے بچے ہیں ان کے لیے وہ کورس بنایا ہے. اور اس کے اندر میں نے کوشش کیا کی کہ ان بچوں کو ہم لوگ اس عمر میں 13 سے 19 برس کی عمر میں ہم انہیں یہ سکھا دیں کہ مہمان جب آتے ہیں تو انہیں ریسیو کیسے کیا جاتا ہے, مہمانوں کو باہر تک چھوڑنے کیسے جایا جاتا ہے, برتن کیسے لگائے جاتے ہیں. میں 13 سے 19 برس والوں کو آٹا گوندنا تک سکھا رہا ہوں کہ آٹا آپ کو گوندنا آنا چاہیے, برتن آپ کو دھونے آنے چاہیے, بیمار کو کیسے دیکھنا ہے, ہاسپٹلس میں کیسے جانا ہے, چیزیں سب. مجھے فرمائیے کیا یہ چیزیں ہماری لائف سے جڑی ہوئی نہیں ہیں؟ لیکن کیا ہم لوگ یہ سکھائی جاتی ہیں؟ نہیں سکھائی, جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے جن کی وجہ سے باپ کو جوانی ملنی چاہیے اسے بڑھاپا مل جاتا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ان کو کمیونیکیشن ہی کوئی نہیں ہوتا, انہیں پتہ نہیں ہوتا ایک دوسرے کا. وہ تکلیف میں ہو کے بھی ان کو پورا کرنے کے چکر میں ہوتا ہے. اگر انہیں سمجھ آ جائے اس چیز کی تو وہ کبھی اس طرح سے اس کی طرف نہ جائے. سوشل سکلز ہیں. کیا ہمارے بچوں کو سٹریس مینجمنٹ نہیں سکھانی چاہیے؟ کتنا سٹریس والا دور ہے لیکن ہمارے اس کا حصہ نہیں ہے. تو میں نے اس میں سٹریس مینجمنٹ رکھا ہے, سوشل سکلز کو رکھا ہے, ایون اینگر مینجمنٹ کو ہم نے اس کے اندر رکھا ہے, اور سب سے بڑھ کر ریلیشن شپ مینجمنٹ. آپ کو نہیں پتا پھپھو نے آنا ہو تو حالات کیا ہوتے ہیں اور خالہ نے آنا ہو تو کیا ہوتے ہیں. آپ سب کو اس بات کا علم, اور آپ کے مسکراہٹ نے مہر لگا دی اس چیز کے اوپر. کیا آپ کو اس بات کا علم ہے؟ تو یہ جو ریلیشن شپ مینجمنٹ ہے ان سب کا ہمارا 20 سے 40 گھنٹے کا ہم نے کورس بنایا ہے, اور اس کو الحمدللہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ اس کے لیے بھی اویئرنیس اور ایجوکیشن کی ضرورت ہے کہ ایجوکیٹ ہوں گے تو لوگ آگے بڑھ سکیں گے. تو ایک تو یہ میں چاہتا ہوں پیغام اس پلیٹ فارم کے ذریعے بھی پہنچے اور آپ کے ذریعے بھی. دوسری بات میں آپ سے عرض کروں, اس وقت میں جہاں جہاں جا رہا ہوں ملنے کے لیے لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے, امید کہیں سے نہیں ملتی. ہر بندہ ہر حوالے سے مایوسی کی بات کر رہا ہے. اب جب ہر بندہ مایوسی کی بات کر رہا ہو تو پھر کوشش کیا کرنی چاہیے؟ ہمیں کم از کم امید کی بات کرنی چاہیے. اب مثال کے طور پر آپ کے ساتھ بیٹھے بچے نے یہ کہہ دیا آپ کے دوست نے کہ مجھے نہیں لگتا میں پاس ہوں گا, ویسے بھی ملک کے کون سے کو بہتر حالات. اب دیکھیں جملہ کیا تھا, مجھے نہیں لگتا میں پاس ہوں گا, اور ساتھ ہی اس نے کیا کہہ دیا, ویسے بھی ملک کے جو حالات ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے, بجلی کے بل کا تو ڈر ہی لگ رہا ہے سچ پوچھیے. اور ساتھ والے نے کہہ دیا بجلی کا بل, گیس کے کو کم آ رہے ہیں. اور پھر تیسرے نے بیٹھے گا کہتے آج میں تربوز لینے گیا اس کی قیمت اتنی تھی. ایک اور صاحب نے کہا کہ قیمت بڑھ جائے یا کم ہو جائے تمہیں نہیں پتا آج کل ان کے متعلق کیا چل رہا ہے. اب یہ دیکھیں یہ ساری گفتگو کے پر اگر آپ غور کریں تو اس میں کہیں کوئی امید تھی نہیں تھی. اور یہ امید دیکھیے لا تقنطوا من رحمت اللہ موجود ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. جو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا وہ مایوس ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو اور ہمیں کوشش کیا کرنی چاہیے, جہاں بیٹھیں امید کی بات کریں. اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی کہ جہاں آپ بیٹھے ہو آپ صرف ایک کام کرو, امید کی بات کرو, بہتری کی بات کرو, اچھائی کی بات کرو, روشن پہلو دکھانے کی کوشش کرو. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جہاں جا رہا ہوں بڑے بڑے لوگوں سے مل رہا ہوں, بڑے بڑے اداروں میں جا رہا ہوں. لوگ یعنی 3-3, 4-4 لاکھ روپے ماہانہ کما بھی رہے ہیں اور امید کا نام نہیں لے رہے. کوئی 80,000 کما رہے تو امید کا نام لے رہا ہے, کوئی 10,000 کما رہے تو امید کا نام لے رہا ہے, کوئی 5 لاکھ کما رہے تو امید نہیں ہے. یعنی 20 ملازم گھر میں کام کرے, امید نہیں ہے. اور لوگ کن چکروں میں کہ کسی طرح سے باہر کا ویزا لگوا لیں. ضرور لگوائیں, آنا جانا چاہیے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں, آپ افورڈ کر سکتے ضرور لگوائیں, لیکن اپنے ملک کو برا کہہ کے تو مت جائیں یار. ہمارا ملک تو ماں کی طرح ہوتا ہے, ہمارا ملک ہے, ہمیں اس کے ساتھ محبت کو ثبوت کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ اچھا پڑھ کے محبت کو ثبوت دے سکتے ہیں, آپ اچھا شہری بن کے محبت کو ثبوت دے سکتے ہیں. اس کے اوپر کوئی پیسے نہیں لگ رہے, اور یقین کیجئے امید بانٹنے پر بھی کوئی پیسے نہیں لگتے. اور مرد خاص طور پر, چونکہ آپ سب لوگ جو بیٹھے ہیں میں آپ سے عرض کروں گا, آپ سب سے بڑی امید ہوتے ہیں گھر کی.
ایک باپ کے اوپر کچھ بھی بیت رہا ہو, وہ بڑا خوبصورت کسی کا شعر تھا, بڑا مشہور بھی ہے کوئی, کہ کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں, جانے کس کس کا آسرا ہوں میں. تو آپ لوگ کتنوں کے آسرا ہوتے ہیں اور آپ کہیں تھک جاؤ, کیوں بھائی؟ آپ نے امید دینی ہے, اور امید کیا ہوتی ہے؟ خوش ہو کے, خوش رہ کے امید دی جاتی ہے. تو اب ساتھ والے کی طرف مسکرا کے دیکھیں, اسے امید دیجیے, کیجیے ذرا. ہاں جی, اور اس میں یہ نہیں وہ کچھ نہیں ہو سکتا, سب کچھ ہو سکتا ہے, میرے اللہ کے کرم سے سب کچھ ممکن ہے. آپ اور ہم اگر امید کی بات کریں گے تو اور کچھ ہو نہ ہو, یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اتنی امید تو باہر چلی جائے گی. اور یہ آج کل تو زور لگا کے, یعنی امید نہیں بھی نظر آ رہی تو بھی امید نکالیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ہماری سب کی زندگی میں اب کیا آج کل لوگ کہتے اس دفعہ گرمی زیادہ پڑ رہی ہے. اچھا جی, پڑ رہی ہے تو گناہ بڑھ گئے نا جی. اچھا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سولر زیادہ لگ گئے نا جی. یعنی ہر طرف سے نیگیٹیوٹی کی طرف چل, مت کیجیے ایسا. الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہم رب کائنات کے ماننے والے ہیں, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. ہمارا تو نا امید ہونا ویسے نہیں بنتا, کسی صورت میں نہیں بنتا ہے. تو آپ کو میں یہی عرض کروں گا کہ جتنا ہو سکے اس وقت آپ ہم سب مل کر ایک چیز کو تقسیم کرنے کی کوشش کریں. کوئی نیگیٹو بات کر رہا ہے اس کی پوری بات سنیں, اسے ٹوکے نہیں. جب وہ بات مکمل کر لے تو اس کی بات پر تبصرہ کیے بغیر آپ امید کی بات کریں, کیونکہ اگر اس کی بات پر آپ تبصرہ کر کے امید کی بات کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ آپ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا, کیونکہ میرے خلاف بول رہے ہیں, حالانکہ آپ اس کے حق میں بول رہے ہوں گے, آپ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. صورتحال مختلف ہوگی. اب آپ نے کیا کرنا ہے, وہ جو میں نے آپ کو پیراگراف کے ذریعے بات کرنا سکھایا ہے, اب آپ ساتھ والے کو اسی پیراگراف کے ذریعے کسی معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک امید اس کی خدمت میں پیش کر کے دیکھیے پیئر کی صورت میں. اب آپ نے مجھے ایک سوال کا جواب دینا ہے ون ورڈ میں, which I normally ask in my training sessions. What are you feeling at the moment? Just give me one word. Confident. Confident, Hopeful. hopeful, Relaxed. relaxed, Energetic. energetic, Positive. positive, comfortable, Upgraded. upgraded, improved, determined. Yes, come on. Healed. Healed, my Lord. Alhamdulillah. Yes. جو نہیں بولے وہ آپ کی ذمہ داری ہے, انہیں ذرا ہلکا سا ٹہوکا دے کے کہیے بولنا. جی. Thankful, great. Motivated. Optimistic. Interest or creativity. That's great. Wonderful. Ambitious. Ambition. Oh, that's good. That's great. آپ رہ گئے. آپ نے کیا بولا تھا؟ امپروومنٹ. اوکے فائن. جس طرح نوکریاں ڈھونڈی جاتی ہیں اس طرح نوکریاں بھی ڈھونڈتی ہیں. لیکن اب میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ جتنا آپ تنگ ہیں نا کہ آپ کو نوکری نہیں مل رہی, اتنا وہ بھی تنگ ہے جو رکھنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس وقت سب سے بڑا المیہ جو چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم آپ کو رکھ لیں, پھر آپ کو پیسے دیں, پھر آپ کو سکھائیں, پھر آپ کے موڈ دیکھیں, پھر آپ اپنا. بڑا مسئلہ چل رہا ہے. یعنی کیا ہے کہ وہ لوگ یعنی جو بچہ ہے اس کو پتہ نہیں جاب کا, اور وہ کہتے ہیں میرے پڑھاتے ہو مجھے بتایا گیا تھا تیری اتنی تنخواہ لگے گی تو اتنی تو ہونی چاہیے. اب اتنی تنخواہ کے لیے اس کے اندر وہ سکل بھی تو ہو نا. اب وہ سکل نارملی نہیں ہوتی. اب دیکھیں نا, ایک بچہ جاتا ہے کہیں, وہ کہتا ہے مجھے پرنٹ نہیں نکالنا آتا, اور وہ کہا میں ایم سی ایس ہوں. ایک صاحب سے کہا گیا کہ آپ ایم سی ایس ہیں, اس کو ذرا شٹ ڈاؤن کر دیجیے گا. انہوں نے سوئچ ہی نکال دیا. اب آپ خود اندازہ لگا لیجیے, انہوں نے کہا صحیح پراپرلی شٹ ڈاؤن ہوا ہے. تو آپ کو فائل ورک کتاب, اب دیکھیں نا مثال کی طرف جاب کرنے گئے ہیں, آپ کے پاس یہ آپ کے پاس تھی آپ کی سی وی, آپ نے اس کو یوں کیا ہوا ہے, اس کو تو آپ کو نہیں رکھنا چاہیے.
اور آپ نے یوں کیا ہوا ہے, نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پریزنٹیبل خود بھی ہونا چاہیے. اچھا آپ تو نوکری کے دہانے پہ بیٹھے ہیں نا, تو آپ کو کتنا اپنے لباس کا خیال ہونا چاہیے. آپ یہاں پر ایسے تیار ہو کے آتے کہ 10 لوگوں کو میں کہہ دیتا کہ یار بچہ بڑا ماشاءاللہ تیار ہوا ہوا ہے, اور اس کے بڑے کمیونیکیشن سکلز بھی اچھی ہیں, اس کے پروفیشنل بھی ہے, وہ لگتا ہے, تو آپ اس کو جاب دے دیں. چونکہ اور بھی بہت سے لوگ یہاں پر آتے ہیں, وہ آپ لوگوں کو ظاہر دیکھتے ہیں, آپ کی تربیت میں کردار ادا کرتے ہیں, تو وہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ اگر آپ یہاں 7ویں 8ویں والے بچے کا بیہیویئر, ویسے تو 7ویں 8ویں میں بڑی جماعت ہوتی ہے, چھوٹی جماعت نہیں ہوتی, لیکن ہم مثال ایک دینے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر بچوں والا بیہیویئر ہوگا آپ کا, یہ بیہیو آپ کریں گے, اور پھر آپ ہوں گے نوکری کے دہانے پہ بیٹھے کہ اب ہم نے نوکری بھی کرنی ہے, ذمہ داریاں اٹھانی ہیں, تو اس سے فرق پڑتا ہے. اور پلیز آپ اپنے لباس کا, میں بار بار آپ سے عرض کروں گا, اس کا بہت خیال رکھیں, چونکہ آپ کی جو سلیکشن ہوتی ہے زیادہ تر وہ اسی کی بیسس پر ہوتی ہے. کین یو بلیو, میرے بہت سے ایسے ملنے والے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو ولیمے پہ, یعنی کسی کے ولیمے پہ گئے ہوئے تھے, وہیں سے لوگوں نے نوکری پہ رکھا ہے, کہ وہ جس طرح وہ بیہیو کر رہے تھے, جس طرح وہ اس دن پیارے سے وہ بنے ہوئے تھے, لگ رہے تھے, ٹو پیس پہنا ہوا تھا, یہ ویسٹ کوٹ کے ساتھ, اور وہ کیری اپنے آپ کو کس طرح سے کر رہے تھے, لوگوں کا کیئر کس طرح سے کر رہے تھے. اور 2-4 بڑے انڈسٹریلسٹ وہاں بیٹھے تھے, انہیں بلا کے بیٹا آپ اپنا نمبر ہمیں دے دیں, ہمارے آفس سے رابطہ ہو جائے گا, اور بڑی اچھی جابز ان کی لگیں. تو آپ کا جو دکھنا ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے, اس کے بعد پھر آپ کا جو بات کرنا وہ آتا ہے. وہ اگر آپ کو ان چیزوں کا علم ہے اور ان چیزوں پر آپ کام کرتے ہیں تو یقیناً پھر اس کے نتائج اور نکلیں گے. اس لیے آپ ان چیزوں کا بہت دھیان رکھیے, بہت زیادہ دھیان رکھیے. میں پھر نیکسٹ سیشن میں نا آپ کو انشاءاللہ سے یہ جو انٹرویو سے جڑے معاملات ہیں اور وہ جو چیزیں, میں اس پر بھی انشاءاللہ آپ سے پھر بات کروں گا کہ آپ کو کس طرح اس چیز کے حوالے سے تیاری کرنی چاہیے. جی باقی لوگ بتا رہے تھے کہ ساتھ والے نے یہ وجہ بتائی ہے, کچھ لوگ رک گئے ابھی بات کرتے کرتے. جی بتائیے گا. ویری گڈ. اب دیکھیے, مجھے جو اس بات سے سمجھ آئی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا ٹرینر آپ کو انگیج کرتا ہے تو آپ انگیج ہو جاتے ہیں, اور جہاں ٹرینر انگیج نہیں کر رہا وہاں آپ کو انگیج نہیں آپ ہوتے ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جہاں ٹرینر انگیج کر رہا ہو تو وہ تو انگیج کر رہا ہے, ہم ہو گئے. جہاں وہ نہیں انگیج کر رہا وہاں ہم نے انگیج ہونا ہے, چونکہ وہ ہمارا کام ہے. سمجھ رہے بات کو نا. آئی آلویز ٹیل پیپل, میں کہتا ہوں ٹرینر کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو, ٹرینیز کو بات کرنے دیں. اگر وہ ون وے ٹریفک چلا جائے گا وہ تو خطاب ہے, یعنی یہاں پر میں کھڑا ہوں خطاب فرما کے چلا جاؤں, آپ کو اس میں حصہ ہی کوئی نہ ہو, تو آپ کا جب حصہ ہی کوئی نہیں ہے تو آپ کے حصے میں بھی کچھ نہیں ہوگا. اسی لیے پارٹیسپیٹو, آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے, آپ کو اس کا حصہ بننا ہے, پھر صورتحال مختلف ہوگی. ابھی آپ کو 3 سے 5 منٹ ریڈنگ ٹائم دے رہا ہوں, جو آپ کو 6 پوائنٹس میں نے گرومنگ کے دیے ہیں, ان کے اوپر ذرا ان کو اچھی طرح پڑھ ڈالیے. جی 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 پوچھیے, میں ادھر ہی ہوں, پوچھیے. جی جی آپ پڑھیے, آپ اپنا پڑھیے. جی جی اس اسپیسیفک پیٹرن کے اوپر نہیں پورا ہوتا, ایک دو سچویشن میں جس کا ڈائلاگ کی صورت ہے. اس کسی نے مجھے اگر کوئی بات بتائی تو آگے اس کی کوئی ریزن تھی جس کی وجہ سے مجھے پوچھنا پڑا کہ یار ایسا کیوں ہوا ہے, تو سر اس سچویشن کو کیسے ایڈریس کیا؟ دوبارہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح ابھی آپ نے اس کو پوچھ کے کلیریفائی کیا. جب آپ کوئی بھی چیز پہلی دفعہ سیکھتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں اس پیٹرن پر فوراً اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو 2 4 5 8 دفعہ اس کی مشق کرتے ہیں, انہیں سمجھ آتے کہ یہ فارمولا کیسے لگنا ہے. تو ہو سکتا ہے یہ صورتحال ہو, لیکن چونکہ آپ اس چیز کو سمجھ رہے تھے تو آپ نے جہاں گیپ آیا وہاں کویسچن کر کے کلیئر کر لیا. تو جن کے اندر یہ اسکل ہوتی ہے کویسچن کر کے کلیئر کرنے کی, وہ بھی بڑی زبردست اسکل ہوتی ہے جو آپ میں ہے, تو آپ نے وہ ماشاء اللہ سے وہ کام کر لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے اس اسکل سے نوازا ہے تو آپ زیادہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں تھرو کویسچننگ. اور اس کویسچن میں بس یہ بات رکھنی ہے کہ احترام, اس کا اگر آپ احترام انشور کریں گے تو وہ زیادہ اوپن اپ ہوگا. پر اٹس اے ویری گڈ کویسچن, امید ہے میں نے سوال کا جواب دیا ہوگا. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہر نقطے کے بعد ہاؤ لگا ہوا ہے, اس ہاؤ کے اوپر آپ نے گفتگو کرنی ہے. کس کے اوپر بات چیت کرنی ہے؟ اس ہاؤ کے اوپر آپ نے بات کرنا ہے. وہ بات آپ نے مجھ سے کرنی ہے. کوئی سا بھی نقطہ اٹھائیے اور اس کے ہاؤ کا مجھے آپ بتانے کی کوشش کیجیے. کم آن پلیز. جی جی سنیے گا پلیز آپ سب. جی اس کا کانفیڈنس اس طرح ڈاؤن جائے گا, سب کی طرح وہ بھی فارمل ڈریسنگ ہوگا, یعنی سب چیزوں میں وہ ان میں مکس ہو جائے گا, اس سے ایک چیز وہ نہیں لگے گی لیفٹ آؤٹ یا آن نہیں لگے گا. بیوٹیفل.
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। कोई इसमें इसी पॉइंट में कोई ऐड करना चाहे, इसी पॉइंट में कोई ऐड करना चाहे हाउ के हवाले से? नो वन? जी आप बताइए। फर्स्ट इम्प्रेशन, हाउ फर्स्ट इम्प्रेशन जब कोई बंदा सर कहीं पे जाता है किसी मीटिंग में या किसी नेटवर्किंग करने जाता है, तो जो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, यानी आपने जो शूटिंग की हुई है, आपका जो अपीयरेंस है, तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन स्लोगन है। तो जो आपका इम्प्रेशन बंदे के दिल में जाएगा वो तायात वही इम्प्रेशन रहेगा। बाद में बेशक शूटिंग करके भी आ जाए, बंदे के दिल में वही होगा कि ये वैसा ही बंदा है। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, बिल्कुल बजा। जी जनाब, इसी में आप ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ प्लीज़ पहले ऐड। जी प्रैक्टिस से फर्स्ट इंप्रेशन ले जा रहा है तो आपको प्रैक्टिस नहीं, आपने बात क्या करनी है। यस, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सडनली हम कुछ भी बोल सकते हैं, जिसको अनअप्रोप्रिएट हो सकता है। वेरी गुड, प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। वंडरफुल, वेरी गुड पॉइंट। इसलिए ऐड करूँगा कि इसको ये होता है कि जब आपने जाना, पहले तो अपने आप को प्रेजेंट करना आपने अच्छे से ना, और उसके बाद फिर आपको पता होना चाहिए आपने बात की नहीं, उसके वाले से बहुत स्पेसिफिक होना है जब आपने नेटवर्किंग और जो गैदरिंग्स में जाके किसी से मिलना हो। वेरी गुड। सर इसी के अंदर ये है कि अगर एक बंदा जब किसी से मिल रहा है ना, तो सबसे पहले अगला बंदा उसको देखता है कि उसकी ड्रेसिंग कैसी है, उससे वो अंदाज़ा लगाता है कि किस तरह है, उसके जहन के अंदर एक परसेप्शन बनती है, और जो बात करता है वो फिर उसको सेकंड बनता है। तो इसलिए जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो आपकी ड्रेसिंग है, वो आपकी ग्रूमिंग है। ब्यूटीफुल, थैंक यू। कोई इसमें ऐड करना चाहे इस पॉइंट में? ये पॉइंट नंबर क्या था? फर्स्ट पॉइंट था। कोई ऐड करना चाहे इसमें? चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर 3। जी सर इसके अंदर आप ये देखते हो कि जब आप प्रॉपरली आपने अपनी हाइजीन का ख्याल रखा होता है तो ऑब्वियसली इससे हेल्थ आपकी बेहतर होती है, एंड रिजल्टेंटली आपको आप किसी अगले को भी एक डिसिप्लिन्ड आउटलुक अपनी दे रहे होते हैं। तो अदर देन दैट इफ यू यूज टू टेक शार्पनिंग एंड ब्रशिंग योर टीथ डेली, तो इससे आपकी हेल्थ है जो वो बेहतर हो रही है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जी जी एक मिनट सिर्फ ऐड करके फिर आपकी तरफ आ रहा हूँ। कि जब हम हेल्थ और हाइजीन की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हेल्थ आती है हमारे पास। जब हम हेल्थ के ऊपर काम करते हैं तो हम अपने फिटनेस लेवल के ऊपर काम करते हैं। यस, और फिटनेस लेवल से हमारे अंदर कंसिस्टेंसी आती है, मतलब हम अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं अच्छे से। और जब हम लोग इस तरह के काम हेल्थ वगैरह फिटनेस वगैरह करते हैं तो हमारा ड्रेसिंग स्टाइल भी इंप्रूव होता है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो हर चीज़ जो है ना वो हेल्थ के साथ जुड़ी होती है इंसान। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जी आप नंबर 3 पॉइंट तो आपके साथ मैं कर रहा था कि जी। जब आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखते हैं, जैसे शावरिंग वगैरह, ब्रशिंग योर टीथ, तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन भी जाता है जब आप किसी के साथ मीटिंग पे जा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ग्रेट। जी जी फॉर एग्जांपल जब हेल्थ और हाइजीन का ख्याल रखते हैं, प्रॉपर वेल ड्रेस्ड हैं, तैयार होते जा रहे हैं, तो इसमें डिसिप्लिन का भी एक पॉइंट है। यस, वेरी गुड, वंडरफुल वंडरफुल। जी आप साथ अपने हमसायों को भी प्लीज़, वो जो नहीं बोल रहे ना, वो आपकी जिम्मेदारियां हैं। जी सर इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। जी फरमाइए फरमाइए। सर आई मेट 1 or 2 persons इन पास, तो उन्होंने मुझे ये बात बताई कि यार जब भी हम अच्छे से वेल प्रेजेंट होकर काम करने लगते हैं ना, तो हमसे अपनी दी बेस्ट नहीं दी जाती। और जब हम बिल्कुल नॉर्मल सा अपनी रूटीन में जैसे हम मतलब सोए उठ के या जैसे भी, तो उस टेन्योर के अंदर हम अपनी दी बेस्ट देते हैं। और इसका रिजल्ट भी मैंने ये ऑब्जर्व की है ये चीज़ कि इसके अंदर भी एक रियलिटी है उनकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड। सर इसकी क्या वजह है? जी मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, देखिए अगर आपको अच्छा लगना रूटीन आपका बन जाए तो फिर आप रूटीन में काम भी ठीक करना शुरू कर देते हैं। अब ये होते ये लोग इस तरह की बात करके ये बताते कि यार मैं जब खुला डुला होता हूँ ना तो मैं ज़रा बेहतर परफॉर्म करता हूँ। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप चूँकि आप अपने खुला डुला होने को बतौर दलील पेश कर रहे होते हैं, काम तो आप उसमें भी अच्छा कर सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस, आप कभी भी देखें आपने अच्छा लिबास ज़ेब तन किया, आपका एतमाद ही और होता है, आपकी चाल ही और होती है, आपके मामलात और होते हैं। अच्छा दूसरी बात है कि जब इनको हम देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं मैं ना बड़ा सादा आदमी हूँ, और ये सादगी के नाम पे जुल्म करते हैं ये लोग। समझ रहे बात को, नाम सादगी का ले रहे होते हैं। आप देखिए आपको देखा जाता है तो आपको देखना चाहिए कि आपको देखा जाता है, उसके लिए आपका साफ़ सुथरा लगना, अच्छा लगना। फिर आप देखिए जवानी खुद खूबसूरती है, उसमें तो वैसे हर बंदा ही सोना होता है,
اور اگر اس میں وہ اپنا خیال رکھ رہے وہ اور زیادہ سونا لگتا ہے. تو آپ ہم سب کو یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے, نہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے جب بال جھڑ جاتے ہیں, جب جھریاں پڑ جاتی ہیں, پھر ان جھریوں میں اب جوانیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو اب آپ کو کیا کرنا ہے, یہ بہترین وقت ہے کہ آپ اس وقت اپنے آپ کو بہت اچھا رکھیں. بعد میں تو ظاہر انسانی صحت ہے, چیزیں ہیں, وہ آہستہ وقت آپ نے دیکھے کئی غضبناک ہیرو, بڑے خوبصورت ترین ہیروز, اب ان کا بڑھاپا دیکھیں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بڑھاپا ہوتا ہے. تو یہی تو وقت ہے جس میں آپ کو اور زیادہ, یعنی آپ کو بہت تھوڑی ایفرٹ سے بہت زیادہ پیارے لگ سکتے ہیں, اور اس میں کوئی ایفرٹ ہوتی نہیں, بچے نارملی ایفرٹ ڈالتے نہیں ہیں. دس از دا بیسٹ ٹائم. اور اگر آپ ابھی سے کریں گے تو پھر کیا ہوگا, جب انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کی شادیاں ہوتی ہیں, آپ باپ بنتے ہیں بفضل تعالیٰ, تو پھر ایک باپ ہیرو ہوتا ہے نا. اور اگر ہیرو کو بھی ہائیجین کا پتہ نہ ہو, ہیرو ہی ٹھیک دکھنے میں دلچسپی رکھتا ہے, تو اس کا بیٹا پھر کیا ہوگا. اسی لیے یہ بیٹا یا بیٹی جو بھی ہوتے ہیں, چونکہ باپ سے بڑا ہیرو کوئی نہیں ہوتا, وہ سب سے بڑا ہیرو باپ ہی ہوتا ہے ہماری زندگی میں. تو پھر انہوں نے کیسے لگنا ہے, آپ نے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ جب یہ آپ کو عہدہ میرا رب عطا کرے گا, تو پھر آپ نے اس کو کیسے دیکھنا کرنا. دس از وٹ ون ہیز ٹو سی. جی اب آپ کے پاس یہ صفحہ آپ نے پڑھ لیا, اب آپ کے پاس 3 صفحے ہیں آپ سب کے پاس. 3 صفحوں پہ آپ نے 3 کوئی پرومسز لکھنے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں اس کا خیال رکھوں گا. میں اس کا 3 پرومسز, کوئی سے 3 پرومسز آپ اپنے اپنے لکھیں گے, اور ایک ہی سائڈ پہ لکھیں گے, اور بڑا کر کے لکھیں گے, لمبا چوڑا نہیں, ایک وعدہ ایک صفحے پہ, دوسرا وعدہ دوسرے صفحے پہ. جی سینٹنس فارم میں 3 صفحے. جی بیٹا اب آپ پوچھیے گا, آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے پیج کا. اچھا وہ آپ کو ابھی میم پکڑا دیتی ہوں, میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. دیکھیں آج کے اس سیشن میں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, تو اس کو سیکھنے کے حوالے سے آپ نے کوئی سے 3 وعدے جو آپ نے اپنے آپ سے کیے, مجھ سے نہیں کر رہے, آپ نے کہا میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں اس کا خیال رکھوں گا, تو اس لیے 3 وعدے آپ نے 3 صفحوں پہ لکھ کر میرے حوالے کر دو. بس کوئی ایک جملے میں ایک سینٹنس ایک پیج پہ آئے گا, ایک سائڈ پہ بس. دس وڈ ہارڈلی ٹیک 2 to 3 minutes, not more than that. Please come on, do it. 3 pages each. تو 3 وعدے آپ نے 3 صفحوں پہ لکھنے ہیں. اردو میں لکھیں, انگریزی میں مجھے اس سے غرض نہیں ہے. بس بڑا کر کے ایک صفحے پہ ایک پہ 2, یہ 3 وعدے آپ نے لکھنے. آپ نے لکھ لیے 3 وعدے؟ ارے کیا بات ہے. پھر آپ یہ لکھیے, اس کو فل کیجیے گا. آج کا سیشن کیسا رہا؟